السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. محترم علماء کرام، اسلامی بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، آج کے اس پروگرام میں مجھے جس موضوع پر آپ کے سامنے خطاب کرنے کا حکم ملا ہے وہ موضوع ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر. میں موضوع کے اندر داخل ہونے سے پہلے تقریر کے اندر آپ کو لے جانے سے پہلے یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ جو موضوع ہے یہ خالص اور پیور عربی زبان کا لفظ ہے جسے ہمارے عربی نہ جاننے والے بھائی اور بہن جس کا معنی نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے مختصر طور پر اس موضوع کا معنی میں آپ کو سمجھاتے چلوں کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا معنی اور مطلب کیا ہے. یہ موضوع اس کے دو جز ہیں. ایک ہے امر بالمعروف اور دوسرا ہے نہی عن المنکر. امر بالمعروف کا مطلب ہے بھلائی کا حکم دینا، اچھائی کا حکم دینا، نیک کاموں کا حکم دینا، اچھے کاموں کی طرف بلانا، بھلے کاموں کی طرف لوگوں کو دعوت دینا. اور دوسرے جز کا معنی اور مطلب ہے والنہی عن المنکر، شریعت کے خلاف جو بھی کام ہے، شریعت کے خلاف جو بھی عمل ہے، شریعت کے خلاف جو بھی باتیں ہیں، ان سے لوگوں کو روکنا، ان پر لوگوں کو ٹوکنا، لوگوں کو
شریعت کے خلاف جتنی باتیں ہیں ان کے بارے میں ان کو باخبر کرنا، یہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا معنی اور مطلب ہے۔ کوئی چیز معروف کب ہوگی یا کوئی چیز منکر کب ہوگی، ہم کسی بھی چیز کو معروف کب کہیں گے اور ہم کب کس چیز کو منکر کہیں گے؟ میرے بھائیوں، اس کے لیے ہمیں قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، ان کے فرمودات اور ان کی تعلیمات کی طرف پلٹنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ معروف کسے کہتے ہیں اور منکر کسے کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم اور آپ کسی کو معروف یعنی بھلائی، نیکی، اچھائی کا ہم حکم دے سکتے ہیں، اور منکر یعنی شریعت کے خلاف جتنی باتیں ہیں، جتنے کام ہیں، جتنے اعمال ہیں، ہم لوگوں کو اس سے روک سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، جیسا کہ ہمارے فاضل جلسے کے ناظم صاحب نے کہا کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر، میں آپ کو آج بتاتا چلوں کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے اوپر پوری اسلامی شریعت اور اس کے احکام و مسائل اسی کے اوپر ڈیپینڈ ہیں۔ اسلامی شریعت کے جتنے احکام و مسائل ہیں وہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے اوپر ڈیپینڈ ہیں، اس لیے کہ پوری شریعت میں یا تو کہیں پر کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا تو کسی چیز کے کرنے کا ڈیمانڈ کیا گیا ہے، اور شریعت نے اگر کسی چیز کے کرنے کا آپ سے ڈیمانڈ کیا ہے، ہمیں اور آپ کو اس کے کرنے کا حکم دیا ہے، ہمیں اور آپ سے اس چیز کے کرنے کا مطالبہ کیا ہے، تو یقیناً وہ چیز معروف ہوگی، یقیناً وہ چیز بھلی ہوگی، یقیناً وہ چیز اچھی ہوگی۔ اور پھر یا تو شریعت نے ہمیں کسی کام کے کرنے سے روکا ہے، کسی بات کے کہنے سے روکا ہے، کسی جگہ پر جانے سے روکا ہے، تو ایسی صورت میں آپ سمجھ جائیے کہ وہ بات یا کام منکر ہے اور ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے۔ میں علماء کرام سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ اسلامی شریعت کے تمام احکام و مسائل امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے اوپر موقوف ہیں؟ ہماری پوری اسلامی شریعت اور اس کی پوری ہسٹری اور اس کا پورا قانون جو ہے وہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے بغیر نہ تو آج تک کسی نبی نے اپنے دین کی تبلیغ کیا ہے، نہ کسی رسول نے کیا ہے، نہ کسی صحابی نے کیا ہے، نہ کسی تابعی نے کیا ہے، نہ کسی تبع تابعی نے کیا ہے، نہ ہی کسی محدث نے کیا ہے۔ یہ تو انبیاء اور رسل کے تبلیغ کے اسباب اور ذرائع میں سے ہے، یہ تو معاشرے کے اصلاح کے انتہائی اہم ترین ذرائع اور اس کے وسائل میں سے ہے۔ آپ یہ سوچو کہ پرسا کے لوگوں کی اصلاح ہو جائے اور اس میں امر بالمعروف والنہی عن المنکر شامل نہ ہو تو یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ یہاں تک میں یہ کہتا ہوں کہ آج یہ جو جلسہ ہو رہا ہے، آج یہ جو اصلاح معاشرہ کے عنوان سے کانفرنس ہو رہی ہے، یہ بھی امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے باب اور اس کی قبیل سے ہے۔ یہ علماء کرام جو آپ کے سامنے نکاح کے موضوع پر جہیز کے خلاف لڑکیوں کی زندہ درگور اور ان کو زندہ دفن کرنے کے خلاف جو تقریریں کر رہے ہیں، یہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی قبیل سے ہے، یہ اسی کے دروازے سے آیا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کو پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی اہم ترین صفات میں سے اس کو شمار کرتے ہوئے فرمایا، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یہ ہمارے نبی کے نبوت اور رسالت کی خصوصیتوں میں سے ہے کہ یہ نبی بھلائی کا حکم دیتا ہے، یہ نبی لوگوں کو برائیوں سے روکتا ہے، یہ نبی لوگوں کے لیے حلال چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے اور ناپاک اور گندی چیزوں کو یہ نبی ان کے اوپر حرام قرار دیتا ہے۔ گویا یہ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے خصوصیات میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے تھے یا تو برائیوں سے روکتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صفا کی پہاڑیوں پر کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا بها العرب وتزین لکم بها العجم، اے لوگو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو۔ کیوں؟ لأنه اعرف المعروف، لأنه اعرف المعروفات، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ یہ تمام بھلائیوں کی جڑ ہے، یہ تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف بلا کر کے بھلائی کا حکم دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معروف کا حکم دے رہے ہیں، اور جب لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب سمجھ گئے تو اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ اے لوگوں اب زنا نہیں کرنا، اے لوگوں اب چوری نہیں کرنا، اے لوگوں اب کسی کے اوپر الزام تراشی مت کرنا، کسی کی ماں بہن کے اوپر تہمت مت لگانا، اے لوگوں اپنی لڑکیوں کو اپنے لڑکوں کو فقر و فاقہ کے ڈر سے یا عار اور شرم کے ڈر سے قتل مت کرنا۔ یہاں پر پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شریعت ہے، آپ کہیں پر بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور کہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو برائیوں سے روکتے ہیں۔ اور یہی نہیں، اس امت کو جو تمام امتوں پر فوقیت دی گئی، فضیلت دی گئی، اونچا مقام دیا گیا، تمام امتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو فضیلت دیا، اس کی بنیادی وجہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی فرائض کے فریضے کی ادائیگی کا سبب تھا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے امت محمدیہ کے لوگوں، اے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے لوگوں، اے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے لوگوں، کنتم خیر امت، تم ہی لوگ سب سے بہترین لوگ ہو، تم کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے، تم کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے برپا کیا ہے، تمہارا کام کیا ہے، تمہاری خصوصیت کیا ہے، تمہارے اندر خوبیاں کیا ہیں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ تم کو جو فضیلت دی گئی ہے، یہ اعلیٰ مقام و مرتبہ جو تم کو دیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں امر بالمعروف والنہی عن المنکر کو اللہ نے اپنے اوپر ایمان رکھنے سے پہلے اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان یہ انسان کی اپنے ذات کی حد تک ہے، ایمان کا فائدہ انسان کی اپنی ذات کی حد تک ہے، لیکن امر بالمعروف والنہی عن المنکر یہ اس کا فائدہ بہت سارے لوگوں تک ہے۔ جب آدمی بھلائی کا حکم دیتا ہے یا تو اپنے بیٹے کو دیتا ہے، یا تو اپنی بیوی کو دیتا ہے، یا تو اپنی بچی کو دیتا ہے، یا اپنی بہو کو دیتا ہے، یا اپنے کسی رشتہ دار کو دیتا ہے، یا اپنے کسی پڑوسی کو دیتا ہے، یا راستہ چلتے کسی پہچان یا غیر پہچان والے مسافر اجنبی آدمی کو دیتا ہے، تو امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا جو فائدہ ہے وہ متعدی ہے، وہ آگے چل کر کے ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو تمام سابقہ امتوں پر فضیلت دی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امت امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتی ہے، اس لیے اس کو تمام امتوں پر فوقیت دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہمارے اور آپ کے بارے میں، اہل ایمان کے بارے میں فرمایا
کہ مومنوں کی ایک اچھی خوبی یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن مرد اور مومنہ عورتیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ دوست کس لیے ہیں؟ شراب پینے کے لیے۔ دوست کس لیے ہیں؟ زنا کرنے کے لیے۔ دوست کس لیے ہیں؟ غیبت کرنے کے لیے۔ دوست کس لیے ہیں؟ چغل خوری کرنے کے لیے۔ دوست کس لیے ہیں؟ برائیاں کرنے کے لیے نہیں۔ ایک مومن مرد دوسرے مومن مرد کا، ایک مومنہ عورت دوسرے مومنہ عورت کی جو دوست ہے، سہیلی ہے، بہن ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ یہ ایک دوسرے کے جب دوست ہو جاتے ہیں تو شراب پینے کی دعوت نہیں دیتے ہیں، زناکاری کی دعوت نہیں دیتے ہیں، بارات لے جانے اور لانے کی دعوت نہیں دیتے ہیں، جہیز لانے اور لے جانے کی دعوت نہیں دیتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ جی ہاں میرے بھائیوں، اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر الناس للناس، کنتم خیر الناس للناس تأتونہم فی الاقیاد والسلاسل حتی تدخلوہم الجنہ۔ اے امت محمدیہ کے لوگوں، اے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے لوگوں، تم سب سے بہترین لوگ ہو تمام انسانیت کے لیے، اس لیے کہ تم لوگوں کو امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے ذریعے گویا تم ان کو بیڑیوں کے اندر، زنجیروں کے اندر قید کر کے لاؤ گے اور ان کو زبردستی تم جنت میں داخل کرو گے۔ جی ہاں، امر بالمعروف والنہی عن المنکر یہ انسانیت کو جنت میں لانے کا ذریعہ ہے اور جہنم سے چھٹکارا دلانے کا ذریعہ ہے۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، وہ سماج، وہ معاشرہ، وہ گاؤں اور قصبہ جہاں پر دو یا دو سے زیادہ لوگ رہتے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ سماج یا اس سماج کا بیلنس، اس سماج اور معاشرے کا جو توازن ہے، اس کا جو ایک بیلنس ہے، وہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے بغیر قائم رہے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے بغیر وہ باقی رہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ پرسا، جھکہیا یا اسی طریقے سے آس پاس میں جو گاؤں ہیں، یہاں پر رہنے والوں لوگوں کی زندگی جو ہے وہ بغیر امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے ان کی زندگی بیلنس میں رہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی گاؤں، کسی بھی بستی، کسی بھی شہر، کسی بھی سماج کے نظام کو بیلنس میں رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میں سے نوجوانوں کی، بوڑھوں کی، مردوں کی، عورتوں کی ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے۔ ایسی جماعت ہونی چاہیے، وہی جماعت جس کے بارے میں شیخ شبیم فوزی نے بھی آپ سے عہد و پیمان لیا ہے کہ آج کے بعد آپ بارات نہیں لے جاؤ گے، آج کے بعد آپ جہیز نہیں لو گے، آج کے بعد آپ جہیز کا ڈیمانڈ نہیں کرو گے۔ ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو بھلائی کا حکم دے، جو لوگوں کو نماز کے لیے بلائے، جو لوگوں کے دروازوں کو نماز کے وقت کھٹکھٹائے، اور جو لوگ نماز نہ پڑھیں تو شیخ صالح عثیمین کے اس فتوے کی روشنی میں ایسے لوگوں کو غسل نہ دیا جائے، ایسے لوگوں کو کفن نہ دیا جائے، ایسے لوگوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، بلکہ ان کو اٹھا کر کے کھیت اور کھلیان کی مٹی کھود کر کے ان کے اسی مرے ہوئے کپڑے کے اندر ان کو دفن کر دیا جائے۔ ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے پرسا کے اندر۔ اگر اس کو زلزلے سے بچانا ہے، اگر اس کو بھوچال سے بچانا ہے، اگر اس کو بھوکم سے بچانا ہے، تو شیخ شمیم نے جو بات کہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی روشنی میں ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ ہر گاؤں کے اندر، ہر سماج کے اندر، ہر معاشرے کے اندر ایک ایسی جماعت، نوجوانوں تمہاری ایک ایسی ٹیم ہونی چاہیے، ماں اور بہنوں تمہارے گھروں میں ایک ایسی انجمن ہونی چاہیے جو لوگوں کو نماز کے وقت بیدار کریں، جو لوگوں کو زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت بتائیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ۔ تمہارے گیہوں کے کٹنے کا وقت آ گیا، تمہارے چاول اور دھان کٹنے کا وقت آ گیا، تمہاری فصل کے
کٹنے کا وقت آیا ہے، زکات دو۔ رمضان کا مہینہ آ جائے تو پورے گاؤں میں ایک ایمانی ماحول بن جائے، ایک روحانی ماحول بن جائے کہ ہر شخص روزہ رکھے گا، اور جو شخص بلا عذر روزہ نہیں رکھے گا اس کو پنشمنٹ کیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی، اس کو بھلائی کا حکم دیا جائے گا، اس کو برائی سے روکا جائے گا۔ یہ سماج کو صحیح سالم، سماج کو ہیلتھی، سماج کو تندرست، سماج کو عیوب سے پاک رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کمپلسری ہے۔ وَلْتَكُنْ یہ فعل امر کا صیغہ ہے، یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ہر گاؤں اور بستی کے اندر تمہارے اندر ایک ایسی جماعت، ایک ایسی ٹیم، ایک ایسی سوسائٹی، ایک ایسی انجمن ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے۔ مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ اہل حدیثوں کا مجمع ہے، ہمارے غیر اہل حدیث بھی یہاں پر موجود ہوں گے، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور آج کل یہ میرے موضوع کے اندر یہ بات ضرور شامل ہے، بہت افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، اتنا بڑا گاؤں، یہاں میں نے کسی عالم سے پوچھا کہ مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے، تو انہوں نے کہا 90%۔ کتنے پرسنٹ لوگ یہاں مسلمان ہیں؟ وہ بھی ٹوٹل سب کے سب اہل حدیث ہیں، لیکن آپ ابھی فجر کے وقت، آپ ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب اور عشاء کے وقت ابھی آپ جا کر دیکھ لیجئے گا کیا 90% لوگ واقعی میں اس گاؤں میں مسلمان ہیں؟ کیا 90% لوگ واقعی میں مسلمان ہیں؟ کس کو مسلمان کہا جاتا ہے؟ اہل حدیث ہونا تو بڑی بات ہے، اہل حدیث ہونا تو یہ بہت بات کی چیز ہے۔ مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ 90% لوگ مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس لیے کہ مسجد نبی میں شیخ عبد المحسن العباس سے کسی طالب علم نے پوچھا کہ شیخ کچھ لوگ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، کچھ لوگ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اور وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ شیخ نے اللہ کی قسم برجستہ یہی جواب دیا کہ پہلے ان کو بولو نماز پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، اس کے بعد اہل حدیث اور اہل سنت کا جماعت و اتحاد کی کیٹیگری اس کا مرتبہ آتا ہے۔ پہلے یہ نماز پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔ یہ بات میں ہر جلسے میں کہتا ہوں کہ عبداللہ بن ابی بن سلول اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، اور مسلمان ثابت کرنے کے لیے 5 وقتہ نماز پڑھتا تھا، وہ بھی پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر کے کیوں نماز پڑھتا تھا؟ وہ زکات بھی دیتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، حج بھی کرتا تھا۔ وہ تو اللہ نے بذریعے وہی اپنے نبی کو بتایا کہ یہ منافق ہے، یہ اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، اس کے دل کے اندر اسلام نہیں ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پتا؟ اس لیے کہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکات کی ادائیگی بھی کرتا ہے، اس لیے کہ اسے مسلمانوں کو دھوکہ دینا تھا، اسلام کو نقصان پہنچانا تھا، تو اسلام کے تمام ارکان پر عمل کر کے وہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتا تھا۔ اور آج کے دور کا مسلمان اسلام کے ارکان کو چھوڑ کر کے، اسلام کے ارکان سے دور رہ کر کے اپنے آپ کو پکا اہل حدیث کہتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اہل حدیث ہونا تو ایک بہت بڑی بات ہے۔ یہ اہل حدیث کا مقام و مرتبہ آپ نے سمجھا کیا ہے؟ اہل حدیث کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی نسبت امام کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں۔ آپ نے اپنا امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ اہل الحدیث کے امام کون ہیں؟ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ نے جب آپ کو اہل سنت والجماعت کہہ دیا، آپ نے جب اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نسبت ابو بکر کی طرف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نسبت عمر، عثمان، علی کی طرف ہے۔ میں پورے مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک روایت بتا دو کہ کسی روایت میں ابو بکر نے کوئی نماز چھوڑی ہو، عمر نے کوئی نماز چھوڑی ہو، عثمان نے کوئی نماز چھوڑی ہو، علی نے کوئی نماز چھوڑی ہو، جب منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نہیں چھوڑتا تھا تو یہ خلفائے راشدین اور باقی صحابہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے یہ؟ ہو سکتا ہے یہ؟
یہ سماج کے نظام کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے، اس کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کے بیلنس کو سسٹم میں رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ میرے بھائیوں، یہ اس سماج کو اگر قائم اور دائم رکھنا ہے، اس کے بیلنس کو اگر صحیح جگہ پر رکھنا ہے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اور آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو پکڑ لیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ نہ سکھایا ہو، ایسا بھی نہیں ہے کہ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو عملی طور پر نافذ کرنے کا ہمیں ہنر نہ سکھایا ہو۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، میں تو کہتا ہوں کہ اس حدیث پر اگر اہل حدیث عمل نہیں کریں گے، اس حدیث پر اگر مسلمان عمل نہیں کریں گے، اس حدیث پر اہل سنت والجماعت عمل نہیں کریں گے، تو کیا شیعہ کریں گے، خوارج کریں گے، حوثی کریں گے، مرجیہ، جہمیہ، قدریہ، معتزلہ اور دیگر تمام باطل فرقے کریں گے، یہودی اور عیسائی کریں گے؟ اگر اس حدیث پر اہل حدیث نے، مسلمانوں نے عمل نہیں کیا تو کون کریں گے؟ وہ حدیث کون سی ہے جس میں پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان۔ کتنا پیارا نسخہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو سماج میں نافذ کرنے، لاگو کرنے، پریکٹیکل میں لانے کا کتنا پیارا نسخہ ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، اے اہل حدیثوں، اے اہل سنت والجماعت، اے مسلمانوں کی جماعت، تم میں سے جب کوئی شخص شریعت کے خلاف پرسا کے اندر، جھکہیا کے اندر، کسی بھی جگہ منکر کا کوئی کام دیکھے، شریعت کے خلاف کوئی کام دیکھے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو اس کو ہاتھ سے روکے۔ ہاتھ سے روکنے کی طاقت ان نوجوانوں کے اندر ہے جو نشہ کر رہے ہیں، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ان امت کے سپوتوں کے اندر ہے جو کرکٹ میں، ہاکی میں، فٹ بال میں، تاش کا پتہ کھیلنے میں، جوا کھیلنے میں، زنا کرنے میں جو اپنا ٹائم لگاتے ہیں، ہاتھ سے روکنے کی طاقت تو اس نوجوان کے اندر ہے، اس نوجوان ٹیم کے اندر ہے۔ نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کسی شریعت کے خلاف کوئی کام دیکھے تو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو اس کو ہاتھ سے روک دے۔ کوئی شخص ہے جو شادی بیاہ کے موقع پر ڈی جے بجا رہا ہے، کوئی شخص ہے جو شادی بیاہ کے موقع پر ڈانس کروا رہا ہے، رنڈیاں لائے ہیں، حکومت اس کو روک نہیں سکتی، اس لیے کہ حکومت چاہتی ہے کہ یہ برائیاں تمہارے سماج میں پنپیں، حکومت نہیں روک سکتی ہے، پولیس والے نہیں روک سکتے ہیں، لیکن مسلم سماج میں اللہ کے حکم سے نوجوانوں کی جو ٹیم بنی ہوئی ہے وہ طاقت میں ہے، وہ پاور میں ہے، وہ جب چاہے کسی بھی منکر کے خلاف اکٹھا ہو کر کے اس آدمی کا بائیکاٹ کر سکتی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص کسی شریعت کے خلاف کوئی کام دیکھے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو اس کو فوراً ہاتھ سے روک دے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، کوئی جماعت، کوئی تنظیم ایسی نہیں ہے جو اکٹھا ہو کر کے منکر کے خلاف بولے، تو علماء کو چاہیے، دعات کو چاہیے، مبلغین کو چاہیے، بھلے ہی ان کی تنخواہیں آپ کم دیتے ہیں، بھلے ہی آپ ان کو جنازے اور نکاح میں پوچھتے ہیں، بھلے ہی ممبر سے اترنے کے بعد آپ ان کا کھانا پینا نہیں پوچھتے ہیں، بھلے ہی آپ سماج میں ان کو غریب، ان کو محتاج، ان کو مسکین سمجھتے ہیں، ساری چیزیں ہم کو گوارا ہے، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں سماج سے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے۔ علماء کی جماعت کو چاہیے کہ اگر ہاتھ سے روکنے والوں کی جماعت نہیں ہے کسی منکر کو، تو علماء کو چاہیے کہ ممبر کو پکڑ لیں، علماء کو چاہیے کہ اسٹیج کو پکڑ لیں، علماء کو چاہیے کہ محراب کو پکڑ لیں، علماء کو چاہیے کہ جہاں برائی ہو رہی ہے ان کے چہروں اور سروں کے پاس جا کر کے ایک ٹیم لے کر کے کھڑے ہو جائیں۔ یہ جہیز غلط ہے، یہ ڈی جے بجانا یہ غلط ہے، یہ زناکاری، یہ شراب نوشی، یہ عیاشی، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ زبان سے اس کو روکے، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اس حدیث کا کیا مطلب نکلا؟ ہمارے استاد بیٹھے ہیں، اس حدیث کا مطلب یہی نکلا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔
نہیں ہے زبان سے روکو، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل کے اندر اس کو برا سمجھو، دل کے اندر منکر پر نکیر کرنا، دل کے اندر کسی شریعت کے خلاف کام کو ناپسند کرنا، یہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی قبیل اور اس کے ناحیے سے ہے۔ لیکن پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرسا کے لوگوں، اگر تم اس درجے تک پہنچ چکے ہو کہ ہاتھ سے نہیں روک پاتے ہو، زبان سے نہیں روک پاتے ہو، بلکہ دل سے کسی شریعت کے خلاف کام کو غلط سمجھتے ہو، تو ٹھیک ہے، یہ ایک درجہ ہے، لیکن تم اپنے آپ کو پکا مسلمان نہ کہو۔ آج کے بعد سے تم اپنے آپ کو اہل الحدیث مت کہو، آج کے بعد سے تم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت مت کہو، اس لیے کہ یہ تمہارے ایمان کا سب سے آخری اور کمزور درجہ ہے، تم کمزور مسلمان ہو، تمہارا ایمان فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کے مطابق نہیں ہے، تمہارا ایمان ابو بکر و عمر کی طرف نہیں ہے، تمہارا ایمان عثمان و علی کی طرح نہیں ہے، تمہارا ایمان ابو عبیدہ بن جراح، سعد بن ابی وقاص، حسن اور حسین، ماں اور بہنوں، اور تمہارا ایمان فائطہ، فاطمہ، عائشہ، حفصہ، خدیجہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم کی طرح نہیں ہے، تمہارا ایمان گھٹ چکا ہے، تمہارا ایمان نیچے آ چکا ہے، اس کا بیلنس اپنی لمٹ سے نیچے آ چکا ہے، یہ ایمان کا انتہائی کمزور درجہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کے اندر پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک طرف ہم کو منکر کی نکیر کا طریقہ سکھایا کہ سماج میں اگر کوئی برا کام ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کے روکنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے مراتب اور اس کے درجات اور اس کے اسٹیپ کیا ہیں، اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بھی بتایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ اسی موقع پر میں اپنے علماء کی جماعت سے مخاطب ہوں، میں اپنے علماء برادری سے مخاطب ہوں کہ میرے بھائیوں، آپ اللہ کے نیک بندے ہو، علماء اس قوم کی اصلاح کی ذمہ داری آپ کی ہے، آؤ اور یہاں پر گھن مارو، آؤ یہاں پر ہتھوڑے مارو، اس لیے کہ اس گاؤں کے لوگوں کے دلوں پر اتنا موٹا مورچہ لگ چکا ہے، اتنا موٹا سنگ لگ چکا ہے کہ اب یہ آسانی سے، یہ دھیرے دھیرے سہلانے سے یہ چھوٹنے والا نہیں ہے، اس پر گھن مارنے کی ضرورت ہے، اس پر بڑا ہتھوڑا مارنے کی ضرورت ہے اور بار بار مارنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا، اور اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو ایسی صورت میں جہاں پرسا کے لوگ برباد ہوں گے تو ہم بھی برباد ہو جائیں گے، جیسا کہ ابھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کے چھوڑنے کے نتیجے میں جو انجام ہوگا وہ ابھی آپ کے سامنے آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ فریضہ ہمیں ہر حال میں ادا کرنا ہے، اور اس میں ہمارے سماج کا فائدہ ہے، اس میں ہماری قوم و ملت کا فائدہ ہے، اس میں پوری امت کی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت۔ آج مسلمان اس پارٹی کے پیچھے گھوم رہا ہے، آج مسلمان اس سیاسی لیڈر کے پیچھے گھوم رہا ہے، ایک نل کے لیے اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے، لائٹ کے کھمبے کے لیے اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے مسلمان، اور اس کی یہ وقات اتنی گری ہوئی اس کی وقات ہو چکی ہے تو دوسروں کے پیچھے ٹٹو بنا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، زمین پر تو تم ہی سب سے بہترین امت ہو، اللہ نے تم کو لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ نے لوگوں کی ہدایت، ان کے اصلاح کے لیے تم کو پیدا کیا ہے، تم سب سے بہترین امت ہو۔ میرے بھائیوں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو عملی طور پر انجام دینے کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ اس امت کی حفاظت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس امت کو عزت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس امت کے مقام و مرتبے کو اللہ رب العالمین بلند کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو نافذ کرنے، لاگو کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کے حدود نافذ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے چور کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے زانی کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے تہمت لگانے کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے شراب پینے والے کے اوپر جو حدیں نافذ کی ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر عمل کرنے کے نتیجے میں ان شرعی حدود کا نفاذ ہوتا ہے۔ جی ہاں، اسی لیے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَيْمَ اللَّهُ لَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، اور اللہ نے فرمایا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف
او ينفوا من الارض۔ میرے بھائیوں پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ یعنی میری بیٹی فاطمہ اگر چوری کرے تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا تقاضا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ڈیمانڈ ہے کہ میں اپنے ہاتھوں کے ذریعے اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹ دوں، اس لیے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا یہی تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے حدود کو نافذ کیا جائے۔ اسی طریقے سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نمازیں وقت پر ہوتی ہیں، زکوٰۃ لوگ وقت پر دیتے ہیں، رمضان کا مہینہ لوگ ڈھنگ سے رکھتے ہیں، اسی طریقے سے رمضان کی راتیں لوگ عبادت میں گزارتے ہیں۔ امر بالمعروف ہے، نوجوانوں کی ٹیم ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بچے کیرم بورڈ کھیلتے ہیں، بچے جنریٹر لگا کر کے کرکٹ کھیلتے ہیں، بچے شب قدر میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بجائے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم تلاش کرنے کے بجائے بائک لے کر کے سڑکوں لڑیوں پر گھومتے ہیں۔ اگر اس میں ایک جماعت ہے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دے رہی ہے تو اسلام کی جو یہ نشانیاں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی کمیٹی ان تمام چیزوں کو نافذ کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اسی لیے دیکھیے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شخص چوری کرتا تھا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا، جو آدمی شراب پیتا تھا اس کو کوڑے لگائے جاتے تھے، جو آدمی زنا کرتا تھا اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جاتے تھے اور 1 سال کے لیے منتقل کر دیا جاتا تھا، اور اگر وہ شادی شدہ ہوتا تھا بیوی رکھنے کے باوجود کسی دوسری عورت سے زنا کرتا تھا تو اس کو سنسار کر کے ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ یہ قانون نافذ تھا تو اس کا فائدہ یہ تھا کہ بارش ٹائم پر نازل ہوتی تھی، کھیتیاں اچھی ہوتی تھی، کھجوروں کے اندر اچھے پھل آتے تھے، لوگ غریب ہونے کے باوجود، لوگ مال کی کمی کے باوجود انتہائی سروے زمین کی سب سے اچھی زندگی گزار کر کے مرے۔ میرے بھائیوں کیوں ہوا؟ اس لیے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر عمل کرنے کی وجہ سے صحابہ کرام نے اسلام کی نشانیوں کو، اسلام کی حدود کو نافذ کیا تو پوری سرزمین کے اندر کیا فرمایا پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب یہ شریعتیں لاگو ہوئی، حدود نافذ ہوئے تو ایک آدمی بصرہ سے چلتا تھا، مکہ آتا تھا، کوئی مائی کا لال اس کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کر سکتا تھا، اس پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا تھا، اس لیے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے نتیجے میں اسلامی قانون نافذ تھا۔ چور کا ہاتھ کاٹا جاتا تھا، زانی کو سنسار کیا جاتا تھا یا اس کو کوڑے لگائے جاتے تھے۔ میرے بھائیوں امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر عمل کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ توحید محفوظ رہتا ہے، ہمارے بچوں کا اخلاق، کردار، کیریکٹر وہ محفوظ رہتا ہے۔ ان بچوں کو ہم مختلف قسم کے گناہوں سے بچا سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے، ان کے خلافت کے ایام میں ان کو خبر لگی کہ کوفہ کے اندر ایک ایسا شخص ہے جو تقدیر کا انکار کرتا ہے، جو تقدیر کو نہیں مانتا، کہتا ہے تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، ان الامر انف، معاملہ اثر نو ہے۔ مثال کے طور پر یہ مائک ہے، بٹن چالو ہوا تب اللہ کو پتا چلا کہ اب مائک چالو ہوا ہے، جبکہ حدیث میں پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ساری مخلوق کی تقدیر لکھ دی ہے۔ وہ آدمی تقدیر کا انکار کرتا تھا، تقدیر خیر، تقدیر شر، اچھی بری دونوں تقدیر کا انکار کرتا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو کہا ٹھیک ہے اس کو مدینہ بھیجا جائے۔ مدینہ بلایا گیا، بٹھایا سامنے، دیکھو امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اسی طریقے سے اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے مطابق عمل کیا جائے تو آج سماج کے اندر جو بدعقیدگی ہے، سماج کے اندر جو شرک و بدعات کا بازار گرم ہے، کوئی بھی شخص کبھی بھی کھڑا ہو جائے، پگڑی باندھ لے، لال پیلا رومال اوڑھ لے، ہری لنگی پہن لے، وہ وقت کا پیر ہو گیا ہے۔ لوگوں کے عقیدے کے ساتھ وہ کھلواڑ کرتا پھرتا ہے۔ یہ نسخہ دیا خلیفہ دو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کو مدینہ بلایا، کہا ادھر آؤ۔ آیا، کہا کیا عقیدہ ہے تمہارا، تقدیر کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو اس نے اپنا پرانا عقیدہ دہرایا، انکار کیا۔ کھجور کی ایک ٹہنی منگائی جو عام طور پر دھاردار ہوتی ہے، کانٹے دار ہوتی ہے، اٹھا کر کے بیچوں بیچ اس کے سر میں مارا،
خون بہنے لگا۔ عمر بن خطاب نے پوچھا اب بتا تیرا عقیدہ کیا ہے، اب بتا تقدیر کے سلسلے میں تو کیا کہتا ہے؟ تو کہتا امیر المومنین ساری گندگی نکل گئی، تقدیر کے انکار کا جو عقیدہ تھا اس عقیدے کے انکار کی گندگی نکل گئی خون کے آخری قطرے کے ساتھ۔ اب میرا بھی وہی عقیدہ ہے جو آپ کا اور تمام مسلمانوں کا ہے۔ آپ نے کیا دیکھا؟ یہ نہی عن المنکر ہے، اس پر فوری طور پر عمل کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس سے عقیدے کی حفاظت ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے امر بالمعروف والنہی عن المنکر یہ مسلمانوں کے لیے انتہائی مضبوط ترین قلعہ ہے۔ میں دوسرے لوگوں سے کیوں ڈیمانڈ کروں، میں دوسرے لوگوں سے کیوں مطالبہ کروں کہ بھائی آپ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی تنظیم قائم کرو، لیکن جو میرے اپنے بھائی ہیں جن سے مجھے ہمدردی ہے، جو اپنے آپ کو ہماری طرح اہل الحدیث اہل سنت والجماعت کے مسلمان کہتے ہیں، میں ان سے کہہ سکتا ہوں کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر یہ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کی بہوؤں کے لیے، آپ کی بیٹیوں، آپ کے پوتوں، آپ کے نواسوں کے لیے یہ اسلام کا انتہائی مضبوط ترین قلعہ ہے۔ آپ اس کو قائم کرو گے تو آپ کے بچے مختلف قسم کے فتنوں سے، مختلف قسم کے گناہوں سے محفوظ رہیں گے۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے قائم کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کھیتیاں ہیں، جو مکانات ہیں، جو گاڑیاں ہیں، جو کیش اور بے بیلنس ہے، یہ نعمتیں محفوظ رہتی ہیں اور سماج میں امن و شانتی قائم رہتی ہے۔ اور جب ہم بوقت ضرورت یا بلا ضرورت اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فوائد میں سے ہے۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فوائد میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مختلف قسم کی عذاب، مختلف قسم کے زلزلے، مختلف قسم کے جو بھوچال زمین کے اندر آتے ہیں، مختلف قسم کی جو تباہیاں آتی ہیں جس سے پورا گاؤں ہل جاتا ہے، گاؤں کے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کھیت میں آ جاتے ہیں۔ اب ان بیچاروں کو کون بتائے کہ تم ایسے نہیں بچ سکتے ہو؟ ان بیچاروں کو کون بتائے کہ جس کھیت میں تم بیٹھے ہوئے ہو، جس میڑ کا سہارا لے کر کے تم بیٹھے ہوئے ہو، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے ترک کے نتیجے میں زمین وہاں پھٹ سکتی ہے، زمین وہاں دھس سکتی ہے، زمین تم کو تمہارے بچوں سمیت نکل سکتی ہے۔ ان کو کون بتایا جائے؟ یہ بیچارے اتنے باولے ہو چکے ہیں، گاؤں کے لوگ اتنے بیوقوف ہو چکے ہیں کہ گھروں سے نکلے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ کہتے ہیں کھیت میں نکل جائیں گے تو ہم بچ جائیں گے۔ نہیں، بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات کہی ہے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فریضے کے انجام دینے والوں کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے۔ اس کی ایک جھلک دیکھیے، کتنا بھی زلزلہ آئے اگر آپ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دے رہے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ کہ جب لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نصیحت کو بھلا دیا تو سماج کے اندر مولانا ابو ذر، مولانا اسماعیل، مولانا شمیم فوزی، مولانا نیاز صلاحی اور دیگر علماء کی شکل میں جو علماء نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہے تھے، ہم نے ان کو بچا لیا، ان کے گھروں کو بچا لیا، ان کے بچوں کو بچا لیا، ان کی کھیتیوں کو بچا لیا، اور باقی جو لوگ تھے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو چھوڑیے گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، ہم نے ان کو دردناک عذاب کے اندر ان کے فسق و فجور اور گناہوں کی وجہ سے ہم نے پکڑ لیا۔ میرے بھائیوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں مختلف قسم کے سزاؤں سے، مختلف قسم کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ زمین کے اندر عدل ہوتا ہے، زمین کے اندر انصاف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آج کل گاؤں میں ماحول ہے، چاہے وہ پردھان جی ہو، چاہے ایم پی صاحب ہو، چاہے ایم ایل اے صاحب ہوں، ایک غریب آدمی ہے، بے سہارا آدمی ہے، اس کے گھر کے پریوار کے لوگ زیادہ نہیں ہیں، پیسے بھی اس کے پاس زیادہ نہیں ہیں، سیاسی پہنچ بھی اس کی زیادہ نہیں ہے، ایک دبنگ آدمی جو بمبئی سے حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر کما کر کے آیا ہے، وہ اس کی ایک بالش، ایک منڈی زمین جو اس کے اپنے ضرورت کی ہے، بلا پوچھے زبردستی ڈی ایم ایس ڈی ایم ایم پی ایم ایل اے کا سہارا لے کر کے اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔
اب گاؤں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے تب تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو باقی لوگ سیٹھ صاحب کے ساتھ، باقی لوگ ایم پی ایم ایل اے کے ساتھ، باقی لوگ ڈی ایم ایس ڈی ایم کے ساتھ، وہ غریب تڑپ رہا ہے، اس کے پاس اونلی ایک منڈی ہے، اس کے پاس اونلی چند گھر ہیں، اس کی زمین کو بھی سستے داموں پر یا زبردستی قبضہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر وہیں پر نوجوانوں کی ایک جماعت ہو، پردھان جی کے ساتھ نیک لوگوں کی ایک جماعت ہو، علماء کی ایک مشاورتی کمیٹی ہو اور ان کو مشورہ دے کہ نہیں پردھان جی یہ فیصلہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے خلاف ہے، یہ آدمی ظالم ہے اور یہ مظلوم ہے، تو ایسے موقع پر کیا ہوگا؟ عدل کے ساتھ انصاف ہوگا، عدل کے ساتھ لوگوں کے مسائل حل ہوں گے، اور جب عدل کے ساتھ لوگوں کے مسائل حل ہوں گے کوئی ظالم نہیں بچے گا، کوئی مظلوم نہیں بچے گا، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے اوپر رحمتیں نازل ہوں گی۔ یہ ایک بڑا فائدہ ہے میرے بھائیوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کی ادائیگی کا۔ ایک بڑا فائدہ اور ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کہ جب اس فریضے کو سماج میں لاگو کیا جاتا ہے، نوجوانوں کی ایک کمیٹی ہوتی ہے جو اوباش قسم کے لوگ ہیں، ٹپوری قسم کے لوگ ہیں، زانی قسم کے لوگ ہیں، شراب پینے والے لوگ ہیں، جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کمیٹی ہوتی ہے تو لوگ ان سے ڈرتے ہیں، ان کی نگاہوں سے بچتے ہیں کہ ابھی ان کی دبش نہ پڑ جائے، ایسا نہ ہو کہ پورے سماج میں ہم ان کو ننگا کر کے، ٹکلا کر کے، سر منڈوا کر کے، پالک لگا کر کے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو ننگا کر کے گھما دیں، تو ذلیل ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، ارادہ رکھنے کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی کمیٹی اپنے عمل کو وقت پر انجام دیتی ہے تو برے لوگ پست ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں سماج کے اندر خیر و بھلائی آتی ہے میرے بھائیوں۔ اسی کے ساتھ ہمیں یہ بھی جاننا پڑے گا کہ اگر پرسا کے لوگوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو نہیں انجام دیا تو کیا ہوگا؟ مولانا صاحب کیا ہوگا پھر کیا ہوگا؟ آپ نے بہت لمبی چوڑی تقریر کی، ٹھیک ہے ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نہیں انجام دے رہے ہیں تو ایسی صورت میں ہمارا کیا بگڑ رہا ہے؟ سنو اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو چھوڑ دیا گیا، اس کو لاگو نہیں کیا گیا تو اسلامی شریعت جو ہے وہ مزمحل اور بیکار ہو جائے گی، گمراہی عام ہو جائے گی، جہالت پھیل جائے گی، آپ کا گاؤں برباد ہو جائے گا، گاؤں کے اندر فساد برپا ہو جائے گا اور جلدی جلدی اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کا میں نے ایک قول پڑھا، بہت پیارا قول ہے، سنو، مسلمان تو لوگوں کے لیے مشعل راہ ہوتا ہے، اہل حدیث تو دوسرے لوگوں کے لیے چراغ ہوتا ہے، لیکن امام حسن بصری کہتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑنے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ مروا بالمعروف ونہوا عن المنکر والا کنتم الموعظات لغیرکم، اے لوگوں بھلائیوں کا حکم دو، اے لوگوں برائیوں سے روکتے رہو، ورنہ اگر اس کو تم نے چھوڑ دیا تو تم کو اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دے گا، تم کو لوگ دیکھ کر کے کہ داڑھی والے ہیں، ٹوپی والے ہیں، ان کا نام عبداللہ ہے، ان کا نام عبد الرحمان ہے، یہ برباد ہو گئے، یہ حاجی صاحب برباد ہو گئے 40 حج کرنے کے بعد، 25 حج کرنے کے بعد، مولانا ابوذر جیسے لوگ تباہ و برباد ہو گئے، تو ایسی صورت میں ہمارا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کہ فریضے کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم کو دوسرے لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت بنا دے گا۔ کتنی پیاری بات لکھی ہے علماء نے، بنی اسرائیل کی ایک بڑی خرابی کا ذکر کیا ہے جو آج میں دیکھ رہا ہوں ہمارے سماج کے اندر ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر جو سب سے پہلی خرابی آئی وہ یہ تھی کہ ایک آدمی جب دوسرے آدمی سے ملتا تھا اور اس کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا تھا، شراب پیتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے، لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے ہوئے، جب کوئی ایک بنی اسرائیل کا آدمی دوسرے آدمی کو دیکھتا تھا تو اس کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا تھا یا ھذا اتق اللہ ودع ما تصنع به، اے اللہ کے بندے اللہ کا تقوی اختیار کر، اور جو تو یہ برا کام کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے، اس لیے کہ تیرے لیے حلال نہیں ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا تھا؟ دوسرے دن اسی آدمی سے ملتا تھا تو اس کے ساتھ کھاتا تھا، اس کے ساتھ پینے لگتا تھا، اس کے ساتھ بیٹھنے لگتا تھا۔ تو جب ان لوگوں نے اس طرح کیا کہ کل کے دن تو نصیحت کر رہے تھے، جیسے آج میں نصیحت کر رہا ہوں آپ کو، اور کل کے دن میں آپ کے گاؤں میں دن بھر رکوں، سگریٹ پینے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں، ناچ گانا کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں، زنا کرنے والوں کے ساتھ اکٹھا کروں، چوری کرنے والوں کے مال میں حصہ بٹاؤں، تو
کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نفرت ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ ہم کو برباد کر دے گا۔ بنی اسرائیل کی تباہی اور بربادی کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ وہ آج کے دن نصیحت کرتے تھے، کل کے دن اسی گناہ کے اندر شامل ہو جاتے تھے۔ میرے بھائیوں، جب امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا جنازہ کسی سماج سے نکل جاتا ہے، لوگ اس فریضے کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ امر بالمعروف عن المنکر کے فریضے کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ذلت و رسوائی نازل ہوتی ہے اور مختلف قسم کے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ کتنی پیاری بات اللہ نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر تھے اللہ نے ان کو ملعون قرار دیا، اس لیے کہ وہ لوگ زیادتی کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، منکر کے کاموں سے باز نہیں آتے تھے اور دوسرے لوگوں کو روکتے نہیں تھے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ لوگوں نے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فریضے پر عمل نہیں کیا تو یاد رکھو ایک بہت بڑی وعید پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے۔ وہ وعید یہ ہے کہ ہم شب قدر کی راتوں میں جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان، فرض نمازوں کے درمیان، رات کے آخری حصے میں جب دعاؤں کے قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت جب ہم ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فریضے کو چھوڑ دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا من عنده فتدعونہ فلا یستجیب لکم، رواہ الترمذی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کی قسم تم لوگوں کو بھلائی کا حکم ضرور دو، تم لوگوں کو برائیوں سے روکو، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اس بات کا اندیشہ اور ڈر ہے کہ اللہ کی طرف سے ایسی سزا آ جائے گی کہ تم ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تم کو ناکام واپس کر دے گا۔ میرے بھائیوں، اس فریضے کو چھوڑنا بہت بڑا جرم ہے۔ امر بالمعروف عن المنکر کے فریضے کو چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ پیارے نبی نے اس فریضے کو چھوڑنے کے نتیجے میں وعید سناتے ہوئے فرمایا، اور میں آپ کو وعدے کے ساتھ کہتا ہوں، ان الناس اذا رأوا المنکر فلم یغیروه اوشک ان یعمهم اللہ بعقاب منہ، کہ لوگ جب سماج میں کسی نوجوان کو برائی کرتے ہوئے، کسی لڑکی کو غلط کام کرتے ہوئے، کسی نوجوان کو شراب پیتے ہوئے، نشہ کرتے ہوئے، کسی آدمی کو نماز چھوڑتے ہوئے دیکھیں اور اس پر نکیر نہ کریں تو اس بات کا اندیشہ اور ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے گاؤں کے لوگوں پر ایک عمومی عذاب بھیج دے۔ اور اسی طریقے سے لوگ جب ظالموں کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور ظلم سے ان کے ہاتھ کو نہ روکیں تو اس بات کا اندیشہ اور ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے عذاب اور سزا بھیج دے۔ میرے بھائیوں، کچھ باتیں اور ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کو اگر لوگوں نے انجام نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ ایسے ظالم MP MLA، ایسے ظالم حکمراں، ایسے ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا کہ وہ امر کا کام کرے گا، نہیں کا کام کرے گا، یعنی وہ آرڈر دے گا، وہ برائیوں سے روکے گا لیکن وہ شریعت کے خلاف ہوگا۔ کہے گا شراب پیو تو آپ کو شراب پینا پڑے گا، کہے گا اپنی بیٹیوں کے ساتھ زنا کرو تو زنا کرنا پڑے گا، وہ کہے گا چوری کرو تو چوری کرنا پڑے گا۔ یعنی امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فریضے کو اگر چھوڑ دیا ہم نے، جیسا آج ہے ہمارا حال، آج ہم کثرت تعداد میں ہیں، پوری دنیا میں ہماری تعداد اچھی ہے، لیکن اس کے باوجود حال یہ ہے کہ ہمارے اوپر ایسے لوگ حکمراں ہیں کہ میرے بھائیوں جو ہم کو ایسی چیزوں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اپنی عورت کا چہرہ کھولو، اپنی عورت کا چہرہ کھولو، ہمارے سامنے کھولو، ہم کو چیک کرنا ہے۔ لیکن اگر امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فریضے پر عمل کیا جائے تو اللہ ایسے نیک بادشاہوں کو لائے گا، اللہ ایسے نیک حکمرانوں کو لائے گا جو عورتوں کے لیے الگ ڈپارٹمنٹ بنائیں گے۔ میری ماں بہنیں تم یہاں بیٹھ کر کے بیٹھو، تمہارا آئی کارڈ یہاں بنے گا، تمہارا آدھار کارڈ یہاں بنے گا، تمہارا لائسنس یہاں بنے گا، تمہارا پاسپورٹ یہاں بنے گا۔ لیڈیز کے لیے الگ سیکشن ہے اور جینٹس کے لیے الگ سیکشن ہے۔ میرے بھائیوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری جو صورتحال ہے وہ ہمارے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فریضے کے ترک کرنے کے نتیجے میں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے سامنے کچھ نمونے اور مثالیں ایسی تھیں
تو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا کہ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو کس طرح انجام دیا. بس میں ایک چھوٹی سی روایت کہ ہم لوگ اپنے بچوں کے درمیان امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو کس طرح انجام دیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے حضرت حسن نے زکوٰۃ کے کھجوروں میں سے کھجور اٹھا کر کے اپنے منہ میں ڈال لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخن کخن، اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا ارمی بہا، ایک روایت میں آپ نے فرمایا القہا القہا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے منہ میں ڈال کر کے چبانا چالو کیا تو پیارے نبی نے اپنی انگلیوں کو ان کے منہ میں ڈالا اور کھجور کو باہر نکالا اور کہا میرے نواسے ہم آل بیت ہیں، نبی کے خاندان کے لوگوں کے مسلمانوں کے زکوٰۃ کا مال جو ان کے مال کا کچرا ہے، وہ ان کے مال کی گندگی ہے جو انہوں نے غریبوں کو دے کر کے اپنا مال پاک کیا ہے، اور نبی کے خاندان کے لوگوں کے لیے زکوٰۃ کا مال حلال نہیں ہے. کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منکر کے کام سے، شریعت کے خلاف ایک کام سے اپنے بچے کو روکا. اور اس کے برعکس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عمر ابن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں پیارے نبی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، کھانا کھا رہا تھا، میرا ہاتھ پورے برتن میں گھوم رہا تھا، یہاں سے بھی ایک لقمہ اٹھاتا تھا، وہاں سے ایک بوٹی اٹھاتا تھا، وہاں سے روٹی کا ایک ٹکڑا اٹھاتا تھا. پیارے نبی نے فرمایا یا غلام، اے میرے بچے، سم اللہ، اللہ کا نام لے، بسم اللہ کہو، وکل بیمینک، اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھا اور اپنے سامنے سے کھانا کھا. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی اس تربیت، اللہ کے رسول کی اس نصیحت کا یہ نتیجہ ہوا کہ اس کے بعد سے دائیں ہاتھ سے کھانا، بسم اللہ کر کے کھانا، اپنے سامنے سے کھانا، یہ میری عادت بن گئی، میری سنت بن گئی. میرے بھائیوں، اس طریقے سے اگر ہم اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیں تو ڈیلی کھانے کے وقت، ڈیلی نماز کے وقت کئی سنتوں پر عمل کر کے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں. اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں اس فریضے کو کما حق ہو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. میں اس بات کی امید رکھتا ہوں، اگرچہ میں نے آپ کا وقت زیادہ لیا ہے، میں اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کانفرنس میں اس قسم کی تقریریں سننے کے بعد آپ لوگ یہ عہد کر کے اٹھیں گے کہ اب ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی کمیٹی بنائیں گے اور سماج کے اندر بھلائیوں کا حکم دیں گے، نماز کا حکم دیں گے، زکوٰۃ کا حکم دیں گے اور برائیوں سے، غلط کاموں سے روکیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مستحق ہو سکیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی سزاؤں سے ہم بچ سکیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاک اللہ خیر. حضرات، کسی بھی کانفرنس یا کسی بھی دینی مجلس کی کامیابی کسی مجلس کے لوگ کس عنایت